السلام علیکم، ارسلان ارشد آپ لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل لیمن لرننگ سینٹر پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ڈان نیوز پیپر کا ایک آرٹیکل B3W ورسز BRI۔ تو کیا کمال آرٹیکل، میرا فیورٹ آرٹیکل۔ کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا اس پہ کوئی بات کی جائے، اور چونکہ اب ایک طرح سے نیو کولڈ ورلڈ وار چل رہی ہے، جس میں ایک طرف امریکہ ہے اور اس کے الائز ہیں، دوسری ٹائپ پہ چائنا ہے اور اس کے الائز ہیں۔ چائنا کا تھریٹ امریکہ کافی دیر سے ریئلائز تو کر رہا تھا، لیکن اس کا کوئی توڑ نہیں تھا دے رہا۔ تو اب جب چائنا نے اپنا بیلٹ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ پہلے شروع کیا، ون بیلٹ ون روڈ، اس صورت میں اوبور کی صورت میں، تو اس کے بعد اس کو رینیم کر کے جو بیلٹ روڈ انیشیٹو BRI کا نام دیا، اور پھر اس کے مد مقابل آیا G7 کے سمٹ میں B3W بلڈ بیٹر بیکورڈ، یعنی کہ جو امریکہ نے ایک نیا BRI امریکہ جو چائنا کا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نیا پلان دیا ہے۔ تو اس بارے میں دونوں کا ایک کمپیریزن ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں بائی ہما یوسف۔ Let's begin. The developing situation in Afghanistan has once again triggered an existential crisis in the US-Pakistan relationship. افغانستان کے اندر ترقی پذیر صورتحال نے پاکستان اور امریکہ کے باہمی تعلقات کو ایک دفعہ پھر ایک زندگی موت کے موڑ پر لے آیا ہے، یعنی کہ نازک صورتحال ہے۔ Forget years of mumblings about making the relationship more holistic. We are in a back to the future scenario with a focus on security and anti-terrorism. وہ سالوں کو بلا دے جب تعلقات ہمارے بڑے خستہ حال تھے، ہم پھر اسی مدبر میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ ساری صورتحال ہماری دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی ہے اور ہماری سیکیورٹی صورتحال پھر پیچیدہ ہے۔ But the conversation is a bit different, so far at least. اس دفعہ گفتگو صورتحال تھوڑی مختلف ہے، کم از کم۔ Pakistan has refused to host US bases and has made clear it will not engage in military conflict with the Afghan Taliban. پاکستان نے فوجی اڈے دینے سے امریکہ کو انکار کر دیا ہے، اور یہ واضح کیا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ کسی قسم کی فوجی جنگ نہیں لڑے گا۔ US President Joe Biden continues to give Pakistan the cold shoulder and has yet to speak with our Prime Minister. امریکہ کے صدر جو بائیڈن مسلسل سرد کندھے اچکا رہے ہیں پاکستان کے سلسلے میں، اور ہمارے وزیر اعظم سے ابھی تک انہوں نے بات نہیں کی ہے۔ When they do speak, expect throwback discussions with Washington and asking Islamabad to do more, even though the limitation of Pakistan leverage over the Afghan Taliban are clear. جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گفتگو کو سائڈ پہ رکھیں، اور ہمیشہ امریکہ یعنی کہ واشنگٹن DC اسلام آباد سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہے کہ مزید کریں۔ اب اگرچہ جو پاکستان کا افغان طالبان کے حوالے سے ان کے اوپر جو سبقت لے جاتے ہیں وہ واضح ہے۔ It seems difficult to imagine how the two countries might argue over anything other than Afghanistan and potential regional or global terrorism threats resulting from instability across the Durand Line over the coming decade. یہ تصور کرنا کافی مشکل نظر آتا ہے کہ دو ممالک افغانستان کے علاوہ کس بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں، اور علاقائی اور عالمی دہشت گردی کے خطرات سے علاوہ جو نتیجے آئیں گے، جو کہ ڈیورنڈ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو موجود سرحد ہے، اس سے جو سالوں سے عشروں سے چلتے آ رہے ہیں، جب سے یہ شروع ہوا ہے، پہلے رشیا کا یعنی کہ جو سابقہ سوویت یونین کا اٹیک کی صورت میں، اور امریکہ کی صورت میں 9/11 کے بعد۔ But there may be another conversation in the offing.
لیکن اب ایک اور گفتگو ہے جو کہ آ چکی ہے. Both initiatives are likely to be complementary. Okay جی. The G7 recently announced the Build Back Better World Partnership, a commitment to invest up to $40 trillion to plug the infrastructure gap in low and middle income countries exacerbated by the COVID-19 crisis. G7 کنٹریز نے حالیہ اعلان کیا ہے کہ وہ ایک بلڈ بیک بیٹر ورلڈ پارٹنرشپ کے نام سے B3W کے نام سے تقریباً $40 ٹریلین یہ انفراسٹرکچر میں جو کم آمدن والے اور درمیانی آمدن والے ممالک ہیں جو کہ کووڈ-19 کے مسئلے سے دوچار ہوئے اور ان کی صورتحال ابتر ہو گئی، اس کے اندر وہ $40 ٹریلین سے کریں گے اور انفراسٹرکچر ان کی سڑکیں کے اور دوسرے پل وغیرہ یہ تعمیراتی کاموں میں خرچ کریں گے. دس انیشیٹو gives اسلام آباد a new framework within which to engage with Washington beyond the security realm. یہ اقدام اسلام آباد کو ایک نیا پلیٹ فارم، نیا فریم ورک، نئی صورتحال سے آگاہ کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ سیکیورٹی کے علاوہ کسی دوسرے شعبے میں بات کرے. The B3W is pitched as a challenge to China's Belt and Road Initiative BRI and a key part of the US plan to counter China's growing global influence. B3W یہ چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو BRI کے ایک اس کا چیلنج سمجھا جا رہا ہے اور امریکہ کے چائنا کے بڑھتے ہوئے عالمی اثر و رسوخ کو مقابلہ کرنے کے لیے ایک امریکہ کا ایک پلان نظر آتا ہے. There is therefore a knee-jerk sense that there will be no place for Pakistan in B3W planning, especially given that CPEC is among the most strategic and well-developed aspects of the BRI, mounting challenges and disruptions notwithstanding. اس لیے یہ بات اعصاب کے اوپر سوار کرنے والی ہے کہ پاکستان کی اس B3W پلاننگ کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے، خاص طور پہ جب CPEC سب سے اہم منصوبہ بندی کے حوالے سے اور بڑا خاص پہلو ہے BRI کا، بیلٹ روڈ انیشیٹو کا، جو کہ مسائل پیش کرتا ہے اور اس سے پہلے وہ پریشانیاں جو نہیں تھیں ان کو دکھاتا ہے. Biden's snub to Pakistan at a recent environmental roundtable also suggests B3W talks may be a non-starter. بائیڈن نے حالیہ ایک ماحولیاتی گفتگو کے لیے جو ایک میٹنگ بلائی، اس میں پاکستان کو نہ بلانا بھی، پاکستان کو سرزنش کرنا بھی، یہ بھی آگاہ کرتا ہے کہ B3W کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ کوئی نئی شروعات کر سکتا. But speaking to the New York Times last week, Imran Khan got it right when he asked, why do we have to choose sides, either it's the US or China? I think we should have a relationship with everyone. لیکن پچھلے ہفتے عمران خان صاحب جب نیو یارک ٹائمز سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے سوال کیا اور بالکل درست سوال کیا کہ ہمیں کیوں اطراف ہی چننے پڑتے ہیں کہ ادھر طرف یا امریکہ یا چائنا، کیوں ہم ہر کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے اچھے. بیلنسنگ ریلیشن شپ بٹوین کمپیٹنگ سپر پاورز از دا اونلی وائبل آپشن فار پاکستان. دو عالمی قوتوں کے درمیان جھگڑے کی صورت میں ایک توازن قائم رکھنا صرف پاکستان کے لیے یہی ایک
صورتحال ہے جس کو وہ اپنا سکیں. It helps that despite a B3W versus BRI media narrative, the initiatives are likely to be complementary. یہ مدد کرتا ہے کہ اس کے باوجود کہ جو B3W اور BRI نے جو میڈیا کے اندر جنگ کا ایک ماحول بنایا ہوا ہے، یہ اقدامات وہ ایک دوسرے کو ترجیحاً دے سکتے ہیں. BRI's focus is on strategic infrastructure such as ports, and most expenditure to date has been on transport and power. بیلٹ روڈ انیشیٹو کا اہم نقطہ نگاہ وہ خاص طور پر حکمت عملی کے حوالے سے اسٹریٹجک رہا ہے کہ وہ بندرگاہیں بنائے، اور سب سے زیادہ خرچہ اب تک کی تاریخ میں وہ آمد و رفت کے اوپر اور طاقت کے اوپر ہے. The B3W meanwhile will focus on climate, health, digital technology and gender equity and equality. جبکہ B3W اب خاص طور پر اس کی توجہ آب و ہوا کے اوپر ہوگی، صحت کے اوپر ہوگی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے اوپر ہوگی، اور صنف کی برابری اور مساوات کے بارے میں ہوگی. It remains to be seen whether China embraces a parallel approach or seeks to clamp down B3W ambitions by tramping on the same terrain. یہ ابھی وقت بتائے گا کہ چائنا بھی اسی طرح کی کوئی حکمت عملی اپناتا ہے یا وہ B3W کے اقدامات کو پاؤں تلے رون دیتا ہے اور اسی طرح کے اقدامات پہ چلتا ہے. China has since 2015 been pushing for a digital Silk Road that would overlay traditional infrastructure projects developed as part of the BRI. چائنا 2015 سے جدید سلک روڈ کی طرف، شہر ریشم کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور وہ روایتی انفراسٹرکچر کو جو کہ BRI کے حصہ ہیں پلان کا، اس کے اوپر ترجیح دے رہا ہے. Since the pandemic hit, Beijing has also started to speak of a health Silk Road. جب سے وبا آئی ہوئی ہے، بیجنگ نے بھی یہ صحت کے معاملے میں شاہراہ ریشم تیار کرنے کے بارے میں گفتگو کر دی ہے. But with 20% of BRI projects affected by COVID-related delays and financing constraints, Beijing may need to prioritize BRI projects over the coming years. لیکن BRI کا 20% کووڈ سے متعلقہ تاخیر کا شکار ہوا ہے، اور اس کو آمدن کے حوالے سے قدغن لگی ہیں. بیجنگ کو ضرورت ہے کہ وہ BRI کے پروجیکٹ کو آنے والے سالوں میں ترجیحاتی بنیادوں پر پورا کرے. This leaves countries like Pakistan with an opportunity to participate in both BRI and B3W in an optimal service of domestic needs. یہ ایسے ممالک جن میں پاکستان بھی شامل ہے ایک ایسی مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ حصہ لیں BRI اور B3W دونوں میں ایک بہتر آپٹیمل سروس کے طور پر، جو کہ ان کی گھریلو ضرورت ہے. Moreover, the fact that B3W is a G7 initiative and not solely a US enterprise also tempers dangers that a zero-sum mentality will dominate. سب سے اہم بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے B3W 7 ممالک کا ایک اقدام ہے، اور صرف امریکہ کا ہی یہ اقدام نہیں ہے. یہ اس طرح کے خطرات بھی لاحق کرے گا کہ زیرو سم گیم آئے گی، اور زیرو سم کی ذہنیت وہ غلبہ پائے گی. B3W has its origins in a Trump administration plan to counter Chinese influence through a rival to BRI. B3W کی ابتدا ٹرمپ کی انتظامیہ میں
جب وہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو BRI کی شکل میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنے کے لیے ٹرمپ کی انتظامیہ کا ایک پلان تھا. It also had the dual goal of reducing US development expenditure by ramping up private sector investment. اس کے دوہرے منزلیں ہیں کہ وہ امریکہ کے ترقیاتی کاموں کے پر اخراجات کم کرے اور نجی اداروں کو ان کی انویسٹمنٹ کو بڑھائے. The initial focus was on hard infrastructure such as electricity projects. ابتدائی طور پر جو اقدامات تھے سوچا یہ گیا تھا کہ اس طرح کے انفراسٹرکچر جیسا کہ بجلی کے پروجیکٹ تیار کیے جائیں. But the idea has evolved under Biden and will be further shaped by the inclusion of the other G7 countries with less polarized views of China. لیکن یہ خیال بہتر صورت میں ایوالو ہو چکا ہے بائیڈن کے شکل میں، اور اب مزید اس کو دوسرے G7 ممالک اس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو چائنا کے بارے میں کم پولرائز ویو رکھتے ہیں. Public statements emphasize that B3W is a green BRI, implying a complementary rather than hostile track. عوامی بیانیہ جو اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ B3W ایک سبز بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، جو اس بات کے اوپر زور دیتا ہے کہ یہ ایک متبادل ہے، نہ کہ یہ ایک سخت رستہ ہے. Given that the European Union has recently negotiated a trade agreement with China and Italy, a G7 member, is a BRI participant, the either-or dimension is unlikely to materialize as bluntly as some are forecasting. اگر ہم دیکھیں تو یورپی یونین نے حال میں چائنا کے ساتھ ایک تجارتی معاہدہ طے پایا ہے، اور اٹلی جو کہ G7 کا ایک حصہ دار ہے وہ بھی BRI کا حصہ ہے. یہاں تو اور صورتحال یہ بنے گی کہ اس قدر یہ درستگی، اس قدر کھٹاس نہیں آئے گی جس طرح لوگ تجزیہ نگار یہ پیش گوئی کر رہے ہیں. B3W may also create opportunities for regional integration as both India and Afghanistan are likely to participate in some project. B3W کچھ مواقع فراہم کر سکتا ہے علاقائی طور پر جوڑنے کے، جیسے انڈیا اور افغانستان دونوں اس میں کچھ پروجیکٹ کے اندر حصہ لے رہے ہیں. This would be a welcome alternative to current projections which see the Pakistan-India rivalry deepening in an echo of China-US tensions. یہ ایک خوش آمدیدی متبادل ہوگا حالیہ جو منظرنامہ پیش کیا جا رہا ہے، جو کہ پاکستان انڈیا کی دشمنی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے چائنا امریکہ کی پریشانی کے دوران. Key challenges will result from how B3W is structured. اصل مسائل تب سامنے آئیں گے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ B3 کا اسٹرکچر کس طرح تیار کیا جاتا ہے. To work, the initiative will need to corral multiple governments and mobilize multiple sources and private capital, a slower and messier approach than BRI's bilaterally negotiated, largely state-funded projects. اس کو کام کرنے کے لیے اس اقدام کو ضرورت ہوگی کہ وہ مختلف قسم کی حکومتوں کو شامل کرے اور مختلف ذرائع کو استعمال میں لائے اور نجی کیپٹل لے کے آئے، سرمایہ لے کے آئے. ایک آہستہ ہوگی اور زیادہ الجھی ہوئی حکمت عملی ہوگی BRI کی نسبت، جو کہ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر ہوتی تھی.
جو کہ خاص طور پر وہ اس کو ریاست ہی ان پروجیکٹ کے اوپر خرچ کرتی تھی. بٹ پوسٹ فیکٹو complications and renegotiations linked to many BRI projects may have increased appetite for better planned project at the outset. لیکن اس حقیقت کے مابعد الحقیقت جو پیچیدگیاں ہیں اور دوبارہ گفت و شنید ہوگی جو BRI کے پروجیکٹ کے ساتھ منسلک ہیں، اس نے اس بات کی بھوک بڑھا دی ہے کہ ایک بہتر پلانڈ پروجیکٹ کی ضرورت ہے ابھی نظر میں لانے کی. As always, the ultimate onus lies on Pakistan to map its needs, clarify its values, and prioritize and participate in international initiatives so as to serve public needs. ہمیشہ کی طرح آخر کار ذمہ داری پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ ضروریات اپنی ان کو جانچے، اپنی اقدار کو واضح کرے اور اپنی ترجیحات کو واضح کرے اور حصہ لے عالمی اقدامات کے اندر کہ وہ عوام کی ضروریات کو پورا کر سکے. The writer is a political and integrity risk analyst, Huma Yusuf, published in Dawn newspaper, June 28, 2021. That's all from my side. Thank you.